اور وہاں پر ایک مقام پہ ایک ڈرون فیسلٹی تھی، ڈرون تیار ہو رہے تھے بڑے تعداد میں، ڈرون نہیں تیار ہو رہے تھے، اس کے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، بامبس سے جڑے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے، بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کو تباہ کر دیا ایران نے ہائپر سونک اٹیک کے ذریعے۔ فیسلٹی کو مکمل تباہ کر دیا گیا، اتنا تباہ کر دیا گیا کہ خود اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکار ہو گیا ہے۔ کہیں F-35 کی تباہی اور کہیں اسرائیلی ڈرونز نشانے پر، ایران نے تازہ ترین حملوں میں اسرائیل کا ڈرونز کا ذخیرہ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ حملہ کہاں پر کیا گیا اور اسرائیلی فضائیہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میرے ساتھ موجود ہے اظہر علی خان، ان سے اس بارے میں کچھ تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، ایک تازہ ترین حملہ کیا ہے ایران نے اور بڑا ہی تباہ کن حملہ ہے، سنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی ڈرونز کا بہت بڑا ذخیرہ ہے وہ تباہ ہو گیا ہے، یہ حملہ کہاں پر کیا گیا؟ یہ حملہ اسرائیل کی فضائیہ کے دل پر کیا گیا، اس کا مقام ہے تل اویو، اور وہاں پر ایک مقام پہ ایک ڈرون فیسلٹی تھی، بہت بڑی مینوفیکچرنگ کی، ڈرون تیار ہو رہے تھے بڑے تعداد میں، اور صرف ڈرون نہیں تیار ہو رہے تھے، اس کے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، بامبس سے جڑے پرزے بھی تیار ہو رہے تھے، ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے۔ اس پوری ایک فیسلٹی کو، بہت بڑی فیسلٹی ہے، اس کو تباہ کر دیا ایران نے اپنے ایک ہائپر سونک اٹیک کے ذریعے، ہائپر سونک میزائل اٹیک کے ذریعے، اور فیسلٹی کو مکمل تباہ کر دیا گیا، اتنا تباہ کر دیا گیا کہ خود اسرائیلی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیکار ہو گیا ہے اور اب ڈسٹرائے ہو چکا ہے، اور اب وہاں پر آپریشنل نہیں کسی ہوگا۔ بھی قسم کا کوئی ڈرون تیار نہیں ہو سکے گا، کوئی پرزے تیار نہیں ہو سکیں گے کئی سال تک کئی سال تک نہیں تیار ہو سکیں گے، کیونکہ اس کو اب پورا، آپ کو پہلے پوری عمارت بنانی ہے، آپ کو اس کے بعد پوری ٹیکنالوجی وہاں پہ لا کے انسٹال کرنی ہے، اور اس کے بعد جو اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے ڈرون مینوفیکچرنگ کے لیے وہ سب لگانا ہے، اور اس کے بعد جا کے کہیں آپ ڈرون پروڈکشن شروع کریں گے۔ تو یہ جو اس جنگ کے لیے ایک بہت بڑا سپلائی کا ذخیرہ تھا، جو بیسکلی ڈرونز کے ذریعے بہت زیادہ سرویلنس کی جا رہی تھی، ٹیکٹیکل مشنز میں بھی اسرائیل اس کو بہت زیادہ اپنی فضائیہ کے ساتھ استعمال کر رہا تھا، اور اس سے ایران کے فوجیوں کی جو نقل و حرکت تھی نا، وہ بہت زیادہ محدود بھی تھی اور کہیں کہیں ایکسپوز ہو جاتی تھی۔ تو یہ ایران کی سرحد کے اندر جاتے تھے اور وہاں پہ جا کے بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے، جاسوسی بھی کر رہے ہوتے تھے، حملے بھی کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس کو نشانہ بنانا بہت ضروری تھا ایران کے لیے، اور وہاں پہ چونکہ ہیلمٹس بھی تیار ہو رہے تھے، تو یہ فوجیوں کے گیجٹس بھی جو ہوتے ہیں نا، بہت ساری جو چیزیں پہنی جاتی ہیں فوج کے لیے، وہ بھی بہت زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ یہاں پہ ہیلمٹس ہوئے ہیں، اس سے پہلے ان کی اسلحے اور جیکٹس وغیرہ پہ بھی ہوا ہے۔ ایران نے چور کو نہیں، چور کی ماں کو نشانہ بنایا۔ جی ایسا ہی ہے۔ جس فیکٹری سے وہ ڈرونز تیار ہو کے نکلتے تھے اور آ کے ایران میں تباہی مچاتے تھے، انہوں نے ڈائریکٹ اس فیکٹری کو نشانہ بنایا اور اس فیکٹری کو تباہ و برباد کر دیا۔ جی ایسا ہی ہے۔ ایرانی انٹیلیجنس بہت عرصے سے، کئی سال سے اس میں لگی ہوئی تھی کوششوں میں کہ جب بھی کبھی ایران پہ کوئی ممکنہ اٹیک ہوگا تو امریکہ کی جانب سے ہوا تو پیچھے سے اسرائیل ضرور آئے گا، اور اسرائیل کیسے آئے گا؟ وہ اپنی ایئر فورس کے ذریعے ضرور پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو کہ ہم نے دیکھا کہ کیا بھی اس نے، اور پچھلے سال جو 2025 میں جنگ ہوئی اس نے تو بہت واضح کر دیا۔ تو ان کے ہدف پہ یہ دونوں چیزیں تھیں، ایک ان کے طیارے اور ایک ان کے ڈرونز۔ تو اسی لیے یہ ڈرون فیسلٹی جو تھی وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کے رڈار پہ تھی انٹیلیجنس کے، اور وہی ساری کمیونیکیشن کے ذریعے فوج کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ میزائل مارو۔ تو ہائپر سونک میزائل اٹیک کے ذریعے جو ہے وہ اس فیسلٹی کو کل تباہ کر دیا گیا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ F-35 ان کے جہاں پر جس اڈے پہ کھڑے تھے، سنا ہے کہ اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں پر کتنا نقصان ہوا اور یہ کب نشانہ بنایا گیا تھا؟ اسرائیل کی ایئر فورس کو اگر آپ سمجھیں نا، تو اس کی جو فارورڈ اٹیک کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس کو تباہ کر دیا ایران نے۔ اسرائیل کی ایئر فورس تو ہے لیکن وہ 60% ختم ہو چکی ہے، اور جن طیاروں پہ اس کو ناز تھا جو اس نے امریکہ سے خریدے تھے، $100 ملین کا ایک، 40 وہ کھڑے کھڑے ہی تباہ ہو گئے، اس میں پائلٹ کے بیٹھنے کی بھی نوبت نہیں ہے۔ یعنی وہ گراؤنڈ پہ کھڑے ہی 40 F-35 لڑاکا طیارہ تباہ و برباد کر تباہ ہو گئے۔ آدھے گھنٹے کا یہ آپریشن تھا، اس میں ہائپر سونک میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا گیا۔ اور پہلے بتایا، اور نیواتم ایئر بیس ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو پہلے، یہ ڈیزرٹ، نیگو ڈیزرٹ کے قریب ہے، اور یہ بہت ہی اہم آپریشنل بیس تھی اسرائیل کی فضائیہ کی، اور یہیں سے سارے حملے پورے مشرق وسطیٰ میں کیے جاتے تھے۔ 3 اس کے رن وے ہیں، تینوں تباہ کر دیے۔ 40 کے قریب اس میں جو F-35 تھے، $100 ملین ایچ اس کے پلین کی کاسٹ ہے، وہ تباہ کر دیا۔ اور یہ طیارے اب 2 وجوہات کی وجہ سے اسرائیل نہیں لے سکے گا فوراً، ایک تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، شارٹیج ہے، $4 ارب کا یہ نقصان ہے جو ایک ہی رات میں آدھے گھنٹے کے اندر ایران نے کیا۔ جی بالکل، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مذاق نہیں تھا، یہ اس کے لیے کئی سال ریڈارز کی موومنٹ کو پڑھا گیا، سمجھا گیا، سیٹلائٹ کی موومنٹ کو پڑھا گیا، اور اس کے 3 وہاں پہ لگے تھے، ڈیوڈ سلنگ، ایرو 3 اور آئرن ڈوم۔ ان تینوں کو پہلے جو ہے کھلونا نما ڈرونز کے ذریعے بھیجے گئے، انہوں نے پہلے فائل کیا۔ بات ہے، وہ کھلونا نما ڈرونز جو ہے نا، وہ اسے کہتے ہیں کہ
فیک ڈرونز کہلائے جاتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ چکمہ دیتے ہیں، یا ان کے جو ان کا فضائی دفاعی نظام ہے وہ میزائل فائر کرتا ہے، ان کے میزائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تعداد کم ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مین اٹیک کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا ہے، پہلے انہوں نے بھیجے وہ کھلونا ڈرون، اس کو انہوں نے تباہ کیا بہت ہی شد و مت کے ساتھ کہ بھائی ہم نے تو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اصل میزائل آنے شروع ہوئے، اصل ڈرون آنا شروع ہوئے، اور وہ ٹھیک کوآرڈینیٹس پہ جا کر ٹکرائے، تباہ کیا انہوں نے چیزوں کو، اور اس حالت میں F-35 طیارے تباہ ہوئے انتہائی جدید کہ وہ اس میں کوئی پائلٹ بھی سوار نہیں ہو سکا کیونکہ وہ کھڑے ہوئے تھے طیارے۔ اچھا، مجھے ایک اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسا زبردست ایران کی ایک بڑی زبردست پلاننگ ہے کہ تاک کر نشانے بناتے ہیں، اور جو نشانہ بناتا ہے بالکل اس کا میزائل اسی جگہ پر جا کے لگتا ہے۔ یہ پورے جو دنیا بھر کے عسکری حلقے ہیں ان کو بھی بہت حیرانی تھی شروع میں، اب تو خیر ان کو سمجھ آ گیا کہ ایران کیا کر رہا ہے، لیکن یہ واقعی انتہائی حیران کن چیز تھی کہ کس طرح ایگزیکٹلی کوآرڈینیٹس پہ وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ ایک موساد کی بلڈنگ کو انہوں نے اڑایا، موساد کی میٹنگ کو اڑایا، ٹھیک اسی فلور پہ جس بلڈنگ میں وہ رہائشی میں جہاں پر وہ ایک میٹنگ ہال تھا، جہاں پر میٹنگ ہونی تھی یا ہو رہی تھی، اس بارے میں ہو رہی تھی، کچھ قیاس رائیاں کہ پتہ نہیں ہو رہی تھی یا ہونی تھی، لیکن یہ ہے کہ اگر ہو رہی تھی اور اسی بلڈنگ کو، اسی فلور پہ، اسی ہال کو اڑایا، تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی اسرائیل کی بڑی قیادت ہلاک ہوئی ہوگی۔ جی بالکل، بنائے براق وہ شہر ہے جو تل اویو کے قریب ہی واقع ہے، اور انہوں نے اس کا میٹنگ کرنے کا مقام اس لیے وہاں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ تل اویو بہت زیادہ نظروں میں آ گیا ایرانی انٹیلیجنس کی، تو ہم بنائے براق میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، اور وہاں پہ موساد کے اہم جو شیطان دماغ تھے ان کو بلایا گیا تھا۔ وہ ایک خاص میٹنگ کر رہے تھے، اور اس میں بہت ایک بڑا روڈ میپ طے ہونا تھا ایران کے حوالے سے، کیونکہ ان کو ظاہر بار بار میٹنگ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ ایک دفعہ میں بیٹھ کے ایک بڑا حملہ پلان کر رہے تھے، اور کئی ایک حملے پلان کر رہے تھے، تو وہاں ایگزیکٹلی آ کے ڈرون اٹیک ہوا ہے اور اس پورے فلور کو اڑا دیا انہوں نے۔ ریزیڈینشیل بلڈنگ میں کر رہے تھے، کیموفلاج کر کے کر رہے تھے سٹیزنز کے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ریزیڈینشیل بلڈنگ میں کر رہے تھے، کیموفلاج ہو کے کر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید وہ کسی ایسی بلڈنگ میں موجود نہیں ہے جو عسکری یا گورنمنٹ سے ریلیٹڈ بلڈنگ ہے، اور وہ عام لوگوں کی کوئی عمارت تھی، اس میں کیموفلاج ہو کے میٹنگ کر رہے تھے۔ ایران کی انفارمیشن دیکھیں کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن تھی کہ وہ کسی سیولین عمارت میں موجود ہیں، کس فلور پر موجود ہیں، اور وہاں پر طاق کا نشانہ بنایا گیا۔ جی وہ ایسا ہی ہے، اور ایران کے جو پاسداران انقلاب کے جو ترجمان ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بات ہاں وہ کہہ رہے ہیں اس بات کو آپ پلیز سمجھ لیں، ایک دفعہ میں سمجھ لیں کہ ہماری نظر سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، پورے امریکہ میں، پورے اسرائیل میں، تو آپ یہ مت کبھی سوچا کریں کہ یہ اچانک حملہ کیسے ہو گیا، ہم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے، ہم نے آپ کو پڑھا ہوا ہے، اور اب ہم جو حملے کر رہے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے اور ایکیوریسی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اظہر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی ہی زبردست تفصیلات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔